بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اس ویڈیو میں آج ہم لوگ فوجداری مقدمہ کے جو بڑے بڑے مراحل ہیں، جس کے بہت بڑے بڑے مرحلے ہیں، وہ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلتے ہیں ان کو جاننے کے لیے سلائیڈ پر۔ ناظرین، فوجداری مقدمہ کا آغاز ضابطہ فوجداری کی دفعہ 156 سے شروع ہو جاتا ہے، جب FIR قابل دست اندازی پولیس جرائم میں اس دفعہ کے تحت درج کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ فوجداری مقدمہ کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسرا مرحلہ، اس کے بعد تفتیشی افسر پولیس افسر جو ہوتا ہے وہ دفعہ 161 ضابطہ فوجداری کے تحت مقدمہ سے متعلقہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرتا ہے۔ اگر مقدمہ سے متعلقہ کوئی برآمدگی وغیرہ کرنی ہو تو وہ برآمدگی گواہوں کی موجودگی میں کرتا ہے۔ اگر ضروری ہو تو صورتحال کے مطابق ملزم یا ملزمان کو گرفتار کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ، ناظرین، اس کے بعد تفتیشی افسر مفروض ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور مقدمہ سے متعلقہ ریکارڈ اکٹھا کرنے کے بعد دفعہ 173 ضابطہ فوجداری کے تحت مکمل یا نامکمل چالان عدالت میں پیش کرتا ہے۔ ناظرین، اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے چالان پہ کافی زیادہ، کل جو اس کی کلاسز تھی ان پر بنائی ہے، وہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی جو اقسام ہے، جس کی قسمیں ہیں چالان کی، وہ بھی لنک میں نے دیا ہے، وہ بھی ویڈیو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا 154 سے لے کر اور جو سیکشن 173 ہے ضابطہ فوجداری کا، یہ کیا ہے، یہ سارا چالان کے متعلق ہے۔ چالان کی ویڈیوز میں نے کافی زیادہ بنا دی ہوئی ہیں۔ یہاں پر ناظرین ایک بات آپ کو میں نوٹ کروا دوں کہ قانون کے تحت چالان مقدمہ جو ہوتا ہے وہ 14 دن کے اندر عدالت میں داخل کرنا ہوتا ہے، جو انویسٹیگیشن فیسر ہوتا ہے اس کو کروانا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر کافی زیادہ ڈیلے بھی کر دیتے ہیں، پھر ان کو عدالت کی طرف سے سزائیں بھی ملتی ہیں، یعنی کہ ان کی تنخواہ کرکی ہو جاتی ہے یا اور بھی ان کو معطل بھی کر دیا جاتا ہے۔ چوتھے مرحلہ میں عدالت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ عدالت مقدمہ کو تحویل میں لینے کے بعد دفعہ 68 ضابطہ فوجداری کے تحت مقدمہ کے گواہوں کو بذریعہ سمن طلب کرتی ہے۔ ضابطہ فوجداری میں جو سمن جس دفعہ کے تحت بھیجے جاتے ہیں وہ ہے 68۔ پانچواں مرحلہ، ناظرین، پانچویں مرحلے میں عدالت گواہان کے بیانات بر حلف زیر دفعہ 161 یا 164 ضابطہ فوجداری ریکارڈ کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر پھر ایک بات نوٹ کروا دوں، ناظرین میں نے کافی زیادہ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ باتیں نوٹ کروائی کی ہوئی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ FIR درج ہونے کے بعد کسی مرحلہ پر ملزم یا ملزمان اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کا حق زیر دفعہ 498، 497، 496 ضابطہ فوجداری استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو دفعات ہیں ضابطہ فوجداری کی کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کی 498، 497 اور 496، ان کو بھی میں نے اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے، تو میرے چینل میں ان ویڈیوز کو سرچ کر لیں، پھر بھی میں ان پہ کوئی ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ ناظرین، اب آ جاتا ہے چھٹا مرحلہ۔ ناظرین، چھٹے مرحلے میں استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ساتواں مرحلہ، اس ساتویں مرحلے میں ناظرین میں عدالت زیر دفعہ 342 ضابطہ فوجداری ملزم یا ملزمان کا بیان جو ہوتا ہے وہ ریکارڈ کرتی ہے۔ نوٹ، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، اگر ملزم یا ملزمان حلف پر بھی بیان دینا چاہیں تو عدالت زیر دفعہ 340/2 ضابطہ فوجداری کے تحت ملزم یا ملزمان کے بیانات ریکارڈ کرتی ہے۔ ملزم یا ملزمان اپنے دفاع میں کسی بھی مریے کی شہادت یا گواہان پیش کر سکتے ہیں جن سے ان کی بے گناہی ثابت ہو سکے۔ ناظرین، آٹھواں مرحلہ آ جاتا ہے۔ آٹھویں مرحلے میں ملزمان کے وکیل اور استغاثہ سرکار کے وکیل
عدالت کے روبرو بحث کے دوران اپنا اپنا کیس اور دلائل پیش کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ 8واں مرحلہ ہے. ناظرین آخری مرحلہ میں عدالت مقدمہ کے ریکارڈ، گواہوں کے بیانات اور وکلاء کی بحث کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمہ کا فیصلہ سناتی ہے. ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ مدعی اور ملزم میں سے کوئی بھی پارٹی ٹرائل کورٹ کے فیصلہ کو اعلیٰ عدالتوں میں قانون کے تحت چیلنج کر سکتی ہے. ناظرین اب تک کے لیے زندہ رہے تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.